سمجھتے تھا، وہ جوان جس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی اس کو اپنی منزل آسمانوں میں، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے۔ حیرت ہے ان جوانوں کو کیا ہو گیا جو راتوں کو مسلح پہ روتے تھے، آج وہ راتوں کو بستر پر نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر کو دیکھ کر بدکاری کی طرف جا رہے ہیں، زنا کی طرف جا رہے ہیں، ہاتھوں سے برائیاں کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولانا روزی تنگ کیوں ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول سے پوچھ میں کیا، میری کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی شخص بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، بدی کرتا ہے، قوم لوط کا عمل کرے، یہ بدی میں ہی تو ہے، تینوں چیزیں بدی میں، قوم لوط کا عمل، زنا اور ہاتھوں سے اپنی طاقت کو برباد کر دینا۔ اشاروں کی زبان میں کہہ رہا ہوں لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا، بڑوں کا لحاظ، مگر کیا کروں کیونکہ نوجوان میرے پاس آ کر کے کہتے ہیں ہم برباد ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں لنگڑے لولے بچے کیوں پیدا ہوتے دنیا میں پتہ ہے؟ 3% لنگڑے لولے بچے اللہ کے امتحان کے طور پہ پیدا ہوتے، بس اللہ چاہتا ہے کہ پیدا ہو تو ہو جائے، لیکن 97% جو لنگڑے لولے بچے پیدا ہوتے ہیں نا، جن لوگوں نے شادی سے پہلے زنا کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، یا شادی سے پہلے انہوں نے بدکاری کی ہوتی ہے اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ جب وہ نکاح پڑھانے جاتے تو پہلے دولہا دلہن سے توبہ کرواتے تاکہ آج سے پہلے کوئی برائی کی ہو تو اس کا اثر آنے والی زندگی پر نہ۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بدکاری کرنے والا 3 چیزوں سے دنیا میں گزرتا ہے۔ نمبر 1، اس کے چہرے سے ایمان کا نور چھین لیا جاتا ہے۔ آج کاسمیٹک آئٹم جتنے بک رہے ہیں، صابن لے لو، فیس ماسک لے لو، یہ لے لو، وہ لے لو، اور آدمی گھر کے کرانے سے زیادہ کاسمیٹک آئٹم پہ خرچہ کر رہا ہے تاکہ چہرہ اچھا دکھے، باڈی اچھی دکھے، یہ اچھا دکھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بدکاروں، تمہارے چہرے سے ایمان کا نور چھین لیا جاتا ہے جب تم بدی کرتے ہو۔ کچھ بھی کر لو، کتنے بھی چہرے بنا لو، مگر وہ ایمان کا نور تمہاری پیشانی میں نہیں ملے گا اگر تم نے بدی کی ہے۔ آج سے 50 سال پہلے دادا جان کون سا کاسمیٹک آئٹم استعمال کرتے تھے، کون سا کریم استعمال کرتے تھے، کون سا فیس واش استعمال کرتے تھے؟ ارے بڑھاپے میں ان کا چہرہ جتنا اچھا دکھتا تھا آج اتنا اچھا چہرہ ہمارے جوانوں کا جوانی میں نہیں دکھتا۔ یہ آنکھیں بجھی بجھی کیوں؟ یہ آنکھیں سونی سونی کیوں ہے؟ یہ آنکھوں پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہے؟ یہ چہرے کیوں افسردہ ہے؟ ان چہرے پر خاک کیوں اڑ رہی ہے؟ اس لیے کہ ایمان کا نور بدکاروں کے چہروں پہ نظر نہیں آتا۔ یاد رکھنا، اگر اپنے چہروں کو چمکانا چاہتے ہو تو آج اللہ کا خوف جب دل میں آئے گا، رب کی خشیت دل میں آئے گی، اپنے گناہوں کو یاد کر کے جب رونا سیکھ جاؤ گے تو اللہ آنکھوں میں اور چہرے پہ وہ نور عطا فرمائے گا۔ زمین پہ جیو گے تو بھی چہرے چمکیں گے، اور جنازے میں جاؤ گے تو بھی چہرے پھول کی طرح کھلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو بدکاری کرنے والوں کے چہرے سے نور چھینا جاتا ہے۔ نمبر 2، اس کی روزی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اس کی روزی میں برکت نہیں ہوتی، پھر آپ کتنے ہی بڑے بابا کا تعویذ لے لو، جب برکت اللہ نے اٹھا لی ہے تو کوئی بابا کا تعویذ آپ کی روزی میں برکت نہیں لا سکتا۔ یاد رکھنا، کوئی چیز اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور جو اللہ کے مقابلے میں آئے گا وہ خود کافر ہو جائے گا۔ میں تعویذ کا مخالف نہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے، ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم جب کسی کو تعویذ دیتے تھے تو فرماتے تھے بابو اسی وقت یہ تعویذ اثر کرے گا جب تم نماز پڑھو۔ اگر کوئی یہ کہے کہ تو جو چاہے کر، میرا تعویذ اثر کرتا ہے، وہ فرعون ہے۔ فرعون وہ اللہ کے غضب کو چیلنج کر رہا ہے، وہ آپ کو گناہ پر دلیر کر رہا ہے۔ تو یاد رکھنا، تعویذ میں کوئی اثر نہیں مگر باذن اللہ،
دوا میں کوئی اثر نہیں مگر باذن اللہ، کھانے میں کوئی نفع و ضرر نہیں مگر باذن اللہ، جس میں جو اثر ہے وہ اللہ کے نام کا اثر ہے۔ لگے آپ تو ایک بات آئی تو میں عرض کروں، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہو گئے، اللہ سے اس کی مولا میں بیمار ہوا کیا کروں، کہا وہ فڑا جڑی لو اور اس کو پی لو، پی لیا اچھے ہو گئے، دوبارہ وہی بیماری آئی تو بھی سوچا اب اللہ سے کیوں پوچھوں، مجھے تو نسخہ تو مل گیا نا، پھر وہی جڑی لی اور پیا تو بیماری بڑھ گئی، اس کی مولا پہلے پیے تھے تو شفا ہوئی تھی، اب پیے تو بیماری بڑھ گئی۔ قدرت کی رحمت نے فرمایا موسیٰ تم نے کیا سمجھا کہ شفا جڑی میں ہے، نہ شفا تو ہماری مرضی میں۔ جب ہم چاہتے ہیں تو زہر بھی تریاق ہو جاتا ہے، اور جب ہم چاہتے ہیں تو پھر تریاق بھی زہر ہو جاتا ہے۔ کیا کہہ رہا لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی چیز نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر مگر اللہ کی مرضی سے، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، یہ اپنے اندر عقیدہ پیدا کرنا ہوگا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نکلتی جا رہی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو میرے آقا نے فرمایا جو بدی کرتا ہے ایمان کا نور چھینا جاتا ہے، جو بدی کرتا ہے روزی کم کر دی جاتی، روزی کاٹ لی جاتی ہے، اور جو بدی کرتا ہے اس کی عمر بھی کم کر دی جاتی۔ اللہ کے بندو رحم کرو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کی کوئی بیوی بدکار نہیں ہوتی، لوط علیہ السلام کی قوم بدکار تھی، مرد مرد کے ساتھ بدکاری کرتی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن میں 36 بار لعنت برستی اس بستی پر جب بستی کے لوگ روکتے نہیں، ہاں، اور ایسے لوگ کہیں بھی مرے، کتنا بڑا نقصان ہے دیکھو، ایسے لوگ کہیں بھی مرے ایک رات ان کی قبر میں نہیں گزرنے پاتے، رات گزرنے سے پہلے فرشتے اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر کے اس کے لاشے کو وہاں لے جا کے پھینک دیتے ہیں جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا، پتھر برسے تھے۔ یعنی اگر قوم لوط کا عمل کرنے والا مرے گا کلکتہ میں تو کلکتہ میں نہیں رہے گا، اس کو اٹھا کے وہاں لے جایا جائے۔ ہائے ہائے، ان بدکار لوگوں کے درمیان کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان۔ ہائے میری قوم، اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، اللہ کی طرف۔ گناہ میں کوئی عزت نہیں، کوئی سکون نہیں، کوئی وقار نہیں، گناہ میں کوئی برکت نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ قوم لوط نے عمل کیا، ان کا ایک فعل اور بھی تھا، وہ تالی بجاتے تھے، ان کا ایک فعل اور بھی تھا، وہ سیٹی بجاتے تھے، ان کا ایک فعل اور بھی تھا، تفسیر میں آیا کہ وہ پیٹ کی گیس کو زور سے ہنسی مذاق میں خارج کرتے تھے۔ 4 گناہ تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو انہوں نے کہا تو بڑا پاک باز بنتا ہے، با حیا بنتا ہے، ہم تجھے بستی سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط کی توہین بھی کی، ٹھیک۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا لوط توجہ کرنا، اللہ کس کس کو عذاب دیتا ہے، بے نیاز ہے، جسے چاہے پکڑے، ہاں اس سے کبھی آپ بے خوف مت ہونا، جب تک یہ دونوں پیر جنت میں نہیں پہنچ جاتے آپ بے خوف نہیں ہو سکتے، یہ بات یاد رکھیں۔ جب تک یہ دونوں پیر جنت، آپ کتنے ہی بڑے باپ کی اولاد ہو، ولی کی اولاد ہو، صحابی کی اولاد ہو، نبی کی اولاد ہو، آپ کس کی بھی اولاد ہو، وہ اگر خفیہ تدبیر کرنا چاہے تو پھر وہ چھوڑے گا نہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ یہ میں اہل سنت کے اسٹیج سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو برا لگے آپ مجھ سے بات کرنا، میں قرآن کی روشنی میں بات کروں۔ یہ جو بنی اسرائیل کے چہرے بندر اور سور کی طرح کیے گئے، ان علماء سے پوچھو وہ کون تھے؟ آج نبی کی اولاد ہونے میں کسی کے نسب پر آپ مناظرے اور بحث کر سکتے ہیں، لیکن جن کے چہرے سور اور بندر کی طرح ہوئے تھے ان کے نبی کی اولاد ہونے میں کوئی شک ہے آپ کو؟ کیونکہ اللہ ان کو بنی اسرائیل کہہ رہا ہے، اور اسرائیل ہے یعقوب علیہ السلام کا لقب۔ تو یعقوب نبی تھے کہ نہیں تھے؟ جب وہ نبی کی اولاد ہو اور بات کرے تو اللہ ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر سکتا ہے، تو آپ کون نبی کی اولاد؟ آپ کے باپ داداؤں میں کون نبی ہے؟ یہ اللہ کی خفیہ تدبیر قرآن میں دیکھو۔ قرآن سے بھاگتے پھرتے ہو، کہانی قصوں کی طرف جا رہے ہو، یہ شعر سن لو اور جنت میں چلے جاؤ۔ جنت میں بانٹتے ہو جلسوں کو، جنت بانٹتے ہو جلسوں میں، جو جنت بانٹ رہا ہے وہ قذاب۔ کیا اس کا خود کا جنت میں جانا یقینی ہے؟ ہم نے جلسوں کو کیا بنا لیا؟ جو قوم گناہ پہ اتنی دلیر ہو کہ سود جس قوم میں عام ہو جائے، جس قوم میں زنا عام ہو جائے، جس قوم میں پاپ عام ہو جائے،
اس قوم کو ہم جلسوں سے جنت بانٹیں گے؟ ہم کہاں ہیں؟ کتنی دور ہیں؟ اور جب کوئی یہ رونا روئے تو لوگ کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا. قرآن کی بات کرنا کیا وہابیت ہے؟ ارے ہم اور آپ کیا اللہ کے رسول نے چند جوان لڑکوں کو ہنستے دیکھا ہے، کہا لگا کے فرمایا کہ تو جنت میں جانا تیرا یقینی ہو گیا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. کہا جو جنت میں جانا جس کا یقینی نہ ہو اور پھر وہ ہنسے تو مجھے تعجب ہوتا ہے. حضور نے ان کے ہنسنے میں تعجب فرمایا کہاں ہو سنیو؟ اپنی آخرت کے ساتھ مذاق نہ کرنا. دنیا میں پہلی اور آخری بار آئے ہو، یہ پہلا اور آخری چانس ہے، اس کو مت گوانا میرے بھائی. میں اگر تم میرے قریب ہوتے اور تم کہتے کہ تمہاری زندگی تمہارے قدم پکڑنے سے سنور جائے گی تو میں تمہارے قدم پکڑ لوں. اپنا نقصان کر رہے ہو. یہ زندگی میں پہلی اور آخری بار چانس دیا اللہ نے. اس سے پہلے ہم دنیا میں کبھی نہیں آئے تھے. مر جاؤ کہ پھر دنیا میں کبھی لوٹ کر نہیں آؤ گے. مرنے کے بعد انسان کو جس دن اس کی نیکیوں کا احساس ہوگا تو انسان تمنا کرے گا اللہ مجھے ایک بار دنیا میں جا کر صرف 2 رکعت نماز پڑھنے دے. اللہ فرمائے گا بندے نہیں، میں نے تجھے موقع دیا تھا تو نے ضائع کر دیا. آج تیرے لیے کوئی موقع نہیں. جب بنی اسرائیل پر عذاب آیا ہے وہ نبی کی اولاد تھے، ان کا شجرہ نسب دیکھو. یعقوب علیہ السلام تک تو اللہ نے بیان کر دیا. یعقوب کے والد اسحاق، اسحاق کے والد ابراہیم علیہ السلام، یہ ہے وہ انبیاء کی اولاد. اگر آپ کو کوئی اس پہ ڈاؤٹ ہو تو آپ بہت بڑے علماء سے پوچھ لو کہ وہ اولاد پیغمبر تھے کہ نہیں تھے. جب نبی کی اولاد کہیں حشر ہو سکتا ہے جن کا شجرہ نسب اللہ بیان کرے، جب ان پر یہ عذاب آ سکتا ہے تو ہم پر کیوں نہیں؟ ہم میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں؟ پلٹو اللہ کی طرف، معافی مانگو اللہ سے، توبہ کرو رب کی بارگاہ میں. اپنی خوبصورت جوانی کو جہنم کی دہلیز پہ نہ لے جانا. یہ تمہارے حسین و جمیل چہرے میں دیکھتا ہوں تو مجھے ترس آتا ہے. ان خوبصورت چہروں کو اللہ جہنم سے بچا لے. جو چہرے مئی کی دھوپ برداشت نہیں کرتے، یہ لڑکے جہنم میں اپنے چہرے جلا رہے ہیں. نماز نہ پڑھ کے زنا اور بدکاری کی طرف جا کے حد ہے. اپنے آپ پہ رحم کر لو مسلمانوں، میری قوم کے جوانوں. تو بہرحال اللہ نے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا. توجہ کرنا، قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا. اللہ نے کہا لوط اپنی قوم چھوڑ کے اپنی فیملی کے ساتھ نکل جا، میں ان پہ پتھر برسا دوں گا، عذاب نازل کروں. یہ بات پتہ چل گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ لوط کی قوم پہ عذاب نازل ہونا. دعا کی مولا خلیل اللہ دعا کرے. توجہ کرنا، خلیل اللہ دعا، مولا قوم لوط پر عذاب مت نازل فرما. ارشاد ہوتا ابراہیم تم دعا نہ کرنا. قرآن اٹھا. اگر قرآن میں یہ بات نہیں تو میں مجرم. آپ قرآن اٹھا. خلیل اللہ کو روک دیا گیا. میرے خلیل جب میں نے فیصلہ کر لیا ہے نا میرے پیارے، اب تو نے جو ہے ان کے لیے دعا نہیں کرنا. اللہ کی غیرت دی. جب وہ رحمت فرمائے تو پھر قوم سے بغیر دعا کے عذاب ٹال دے، لیکن جب وہ غیرت فرمائے تو خلیل اللہ کو بھی روک دیا جاتا ہے. آپ دعا نہیں کرنا. آپ کہاں ہو؟ آپ کہاں ہو؟ کہاں خلیل اللہ؟ خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو. ان کو روکا جب میں نے فیصلہ کیا تو اب آپ نے دعا نہیں کرنا. دیکھا آپ نے، یہ اللہ کی غیرت ہے. اس کی غیرت کو چیلنج مت کرو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. پھر اللہ نے کہا آپ اپنی فیملی سے کہہ دے کہ کوئی ان سے ہمدردی نہیں کرے گا. جب میں ان پہ پتھر برساؤں گا نا ان سے کوئی ہمدردی نہیں کرے گا. نکل جاؤ پوری بستی سے. حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی، اب قوم کی محبت کس کے دل میں نہیں ہوتی؟ برادری کی محبت کس کے دل میں نہیں ہوتی؟ جب لوط علیہ السلام نکلے گھر والوں کو کہا بھئی کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. جب پتھر برس رہے تھے، پتھر برستے تھے تو سر پہ پڑتے تھے اور چیرتے ہوئے پاخانے کے مقام سے نکل جاتے تھے. جب ان پر یہ عذاب آیا نا تو لوط علیہ السلام کی بیوی ان کے کسی گناہ میں شریک نہیں تھی. نہ ان کی بدی میں، نہ تالی میں، نہ سیٹی میں، نہ وہ دوسرے چوتھے عمل میں. ان چاروں میں سے وہ کوئی جرم نہیں کرتی تھی. تھی لوط علیہ السلام کے گھر میں. توجہ کرنا میرے بھائی، جو تو کہتا ہے نا اللہ کریم ہے، اللہ کا بے شک اللہ کریم ہے، لیکن وہ غیور بھی ہے.
وہ غیرت والا بھی ہے. جب لوط علیہ السلام کی بیوی نے تھار 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 پتھروں کے برسنے کی آواز سنی تو پیچھے مڑ کے کہا ہائے میری قوم. کن کو کہا؟ ان پاپیوں کو، ان مجرموں کو جو پاپ اور بدی کرتے تھے. پیچھے مڑ کے کہا ہائے میری قوم. وہ اس گناہ میں شریک نہ تھی، لیکن جو پتھر ان پہ برس رہے تھے، جب ان کی ہمدردی کی اس عورت نے، اللہ نے وہی پتھر اس پہ بھی برسا کے اس کو بھی ہلاک کر دیا. جب نبی کی بیوی پہ پتھر برس سکتا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے نہیں، گنہگاروں کی ہمدردی کرنے کی وجہ. ہم کہاں میرے بھائی؟ اب آپ سوچو اور جا کے گھر غور کرنا. یہ جو تم سوچتے ہو نا کہ اللہ کریم ہے، بے شک وہ کریم ہے، لیکن وہ غیور بھی ہے. ایک اور بات، اب اللہ ہم سے راضی ہے کہ ناراض؟ جو میں نے شروع میں کہا یہ دیکھنا ہوگا اللہ راضی ہے کہ ناراض. اس پہ غور کریں. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ بہت پاپ کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، عیاشی اور آوارگی کرتا تھا. ایک دن اس نے اپنے دوستوں میں کہا یار میں کتنے گناہ کرتا ہوں. جیسے آج کل نہیں لڑکے فخر سے جب کوئی گناہ کر کے آتے تو دوستوں میں بیان کرتے ہیں، حالانکہ جو گناہ کر کے بیان کرے وہ ڈبل گنہگار. ایک تو گناہ کا اور ایک تو اظہار گناہ کا. اظہار گناہ بھی گناہ ہے. ٹھیک، لوگ فخر سے کہتے ہیں میں ایسا کر کے آؤں، دوستوں میں بیان کرتے ہیں. اللہ کی پناہ، اللہ رحم فرمائے. تو اس نے فخر سے کہا دیکھو میں کتنے گناہ کرتا ہوں، لیکن اللہ مجھ پہ عذاب نازل نہیں کرتا. توجہ کر، یہاں سے لے کے وہاں تک میں بھی اور آپ سب بھی، میری قوم کے جوانوں، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. اللہ دلوں میں انقلاب پیدا کر دے اس محفل سے، اللہ والوں کی برکت سے، حضور علیہ السلام کے ذکر پاک کی برکت سے اللہ دل بدل دے. اگر ہمارے دل بدل گئے تو اتنے ہی نوجوان پورے ملک میں انقلاب کے لیے کافی ہے. انقلاب کے لیے بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. تو جب اس نے کہا نا کہ میں کتنے جرائم اور گناہ کرتا ہوں لیکن اللہ کا عذاب مجھ پر نہیں آتا، تو اللہ نے اس دور کے نبی پر وحی نازل فرمائی. کہا اس بدبخت سے جا کے پوچھو کیا کبھی اس کو میری یاد میں رونا نصیب ہوا؟ کیا اس کو کبھی میری بارگاہ میں کھڑے ہو کے عبادت کرنا نصیب ہوا؟ کیا اس کے دل میں اس نے کبھی نرمی محسوس کی؟ جب وہ نبی وہاں پہنچے اور کہا تو کہتا اللہ نے تجھ پہ عذاب نازل نہیں کیا اتنے پاپ کرنے کے بعد، اتنے جرائم کرنے کے بعد، تو اللہ تجھ سے پوچھتا ہے کیا کبھی تجھے اللہ کے لیے رونا نصیب ہوا؟ کیا کبھی تجھے اللہ کی عبادت کی توفیق نصیب ہوئی؟ کیا تو نے اپنے دل میں کبھی نرمی محسوس کی؟ اس نے کہا نہیں، نہ کبھی مجھے اللہ کے لیے رونا آتا ہے، میرے دل میں تو میں سختی محسوس کرتا ہوں، اللہ کی عبادت کی طرف کبھی میری طبیعت مائل نہیں ہوتی. تو اس دور کے نبی نے کہا بدبخت، اس سے بڑھ کر اللہ کا عذاب کیا ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے لقمہ نہیں چھینتا، اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے. اب مجھے بتاؤ ہم سے اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ کورونا کی وبا آئی، اللہ اکبر، قہر مچا کر کے چلی گئی. قیامت سے پہلے قیامت صغرا آئی. بیٹے نے باپ کو کاندھا نہیں دیا، باپ نے بیٹے کو کاندھا نہیں دیا، بیوی شوہر کے جنازے پہ نہ جا سکی. تم یہ سب دیکھ کر بھی نہیں سدھرے؟ تمہاری زندگی میں انقلاب نہیں آیا؟ پھر وہی کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے، پھر وہی عورتوں پہ بدکاری کی نظریں، وہی عورتوں پہ بدی کی نظریں، وہی مسجدوں سے دوری، وہی اللہ سے دوری. میرے عزیز کب تک اللہ سے دور رہے گا؟ میری آخری بات اب اپنے دل کے کانوں سے سن لو. آؤ میرے اللہ کی طرف پلٹ آؤ. وہ بہت غیور ہے لیکن بڑا کریم بھی ہے، اس نے توبہ کے دروازے کھول رکھے ہیں. میرے عزیز جان لینا تم نے سب سے پیار کیا، کبھی میرے اللہ سے بھی پیار کر کے دیکھو. تم سب کے لیے رو چکے، کبھی میرے اللہ کے لیے بھی رو کے دیکھو. تم نے سب سے رشتے جوڑے، کبھی میرے اللہ سے بھی رشتہ جوڑ کے دیکھو. یار سب سے دوستی کرنا مشکل ہے، میرے اللہ سے دوستی کرنا بہت آسان ہے. سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا بہت آسان ہے. تم نے کچھ بھی کیا ہو، کچھ بھی کیا ہو، تم نے کیا، ہم نے کچھ بھی کیا ہو، میرا اللہ جب رات کا آخری حصہ آتا ہے تو اپنی رحمت کی چادر پھیلا کر کے کہتا ہے اے رات کے پاپیوں، صبح ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں. اور جب شام ہوتی ہے تو سورج غروب ہونے سے پہلے رحمت کی چادر پھیلا کر کے کہتا ہے اے دن کے پاپیوں، آؤ نا
معافی مانگ لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں. آؤ معافی مانگ لو. کتنا کریم ہے نا, خود کہتا ہے معافی مانگ تاکہ میں تجھے معاف کروں. میرا اللہ اگر کوئی ہزاروں سال پاپ اور گناہ کرے اور ایک ہی بار توبہ کر لے تو میرا اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے, اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. آؤ میرے بھائیوں, آج سے پہلے کچھ ہوا اپنے اللہ کو منا لے, توبہ کر لے. میں ہر محفل میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں آؤ اللہ سے صلح کر لو, اللہ سے رشتہ جوڑ لو, اللہ کے قریب آؤ. ہے کوئی ایسا؟ میرا اللہ کہتا ہے جب میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے. ذرا اس کی لذت نے حدیث کے ظاہری معنی کی. کہتے ہیں جب میرا اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. اور ہمارے محتاطین علماء اس کو یوں بیان کرتے ہیں جب میرا کوئی بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے. آؤ اپنے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو, روٹے ہوئے رب کو منا لو, اس کی بارگاہ میں ایک سوگات پیش کرو. ام المومنین سیدہ عائشہ نے پوچھا آقا نیکوں کے لیے تو آپ نے فرمایا نا کہ بہت سارے نیک بے حساب جنت میں جائیں گے, کوئی ایسا گنہگار بھی ہے جو بے حساب جنت میں جائے؟ اما عائشہ پہ اللہ رحمت فرمائے. کتنا اچھا سوال کیا, اپنے لیے کتنا اچھا سوال. ماں ہو تو ایسی ہے, ہماری ماں کی عظمتیں جس کے قدموں پہ قربان. آقا بہت سارے نیکوں کے بارے میں کہا وہ بے حساب جائے گا, وہ بے حساب. کوئی گنہگار بھی بے حساب جنت میں جائے گا؟ کوئی گنہگار بھی بے حساب جنت میں جائے گا؟ آقا نے فرمایا ہاں عائشہ, جو رات کی تاریکی میں اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روتا ہوگا اللہ اس کو بے حساب جنت میں داخل فرما دے. پیسوں کے گم ہو جانے پہ بہت رو لیا, دوستوں کی جدائی پہ بہت رو لیا, کاروبار میں نقصان ہونے پہ بہت رو لیا, ایگزام میں ناکام ہونے پہ بہت رو لیا. اب کبھی اپنے گناہوں پر بھی رو کر کے دیکھو کتنا سستا سودا ہے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. ایک روایت اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھ کے بات ختم کر دوں. آؤ کتنا بھی گناہ کیا, جو کیا توبہ کریں, سچی توبہ. اچھا توبہ کیا ہے؟ استغفار کی تسبیح لے کے بیٹھنا اس کا نام توبہ نہیں, کان کھچنا گال پیٹنا اس کا نام توبہ نہیں. توبہ کیا ہے؟ اللہ سے عہد کیا مولا میں نے گناہ کیا تو مجھے معاف کر, اب نہیں کروں گا, یہ توبہ ہے. اور پھر اس راستے کبھی مت جانا جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکلنے کے بعد دوبارہ اسی سوراخ سے کبھی دودھ تھن میں جا سکتا ہے, تو جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکل کر دوبارہ اسی سوراخ سے نہیں جاتا, ایسے ہی گناہ سے نکلنے والا پھر دوبارہ گناہ کے راستے پہ نہ جائے, اسے کہتے توبہ. اور جو ایسی توبہ کرے اللہ اس کے بارے میں کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین, ایسی توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنا لیا کرتا ہے, اللہ اپنا ولی بنا لیا کرتا ہے. جو روایت پڑھنی تھی وہ یہ پڑھ دیتا ہوں مختصر الفاظ میں, اپنے الفاظ کے جامع میں. مجھے بہت پسند ہے کیونکہ میں خود گنہگار ہوں, تو مجھے معافی کی باتیں بہت پسند, مجھے بہت پسند ہے. اور اللہ معافی کی اور رحمت کی باتوں کو پسند کرتا, کیونکہ میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ لوگ مجھ سے بہت اچھے ہو. یہ تو علماء نے بٹھا دیا بیان کرنے تو بیٹھ گیا, لیکن آپ مجھ سے اچھے ہو. میں تو سوچتا ہوں کہ آپ کے صدقے اللہ مجھے جنت عطا کرے. آپ بہت اچھے حضور کی امت ہو, حضور سے محبت کرتے ہو. ایک روایت میں آیا ہے, حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کروں. فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب حضور کے گھر کے اندر آنے لگے تو دیکھا کہ دروازے پہ ایک جوان بیٹھا ہے, اور وہ جوان بیٹھ کر اپنے سر پہ خاک ڈال رہا ہے, خاک رو رہا ہے, خاک ڈال رہا ہے. فاروق اعظم نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ حضور کے در پہ بیٹھ کے روتا ہے. اس نے کہا کہ عمر ایک بار اجازت لے دو کہ حضور مجھے اندر آنے دے, حضور سے کچھ بات کرنی. سرکار سے اجازت لی, فاروق اعظم نے کہا بلا اس کو. وہ نظریں جھکا کے رو پڑا, آقا میرے لیے مغفرت کی دعا کر, میں بہت پاپی ہوں آقا, میں بہت بڑا مجرم ہوں آقا, میرے لیے دعا کرے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. آقا نے پوچھا کیا کیا تم نے؟ حضور میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے کیا کیا ہے, مگر بس اتنا ہے کہ میں بہت پاپی ہوں, بہت گنہگار ہوں. آقا نے کہا بتا نا تو نے کیا کیا؟ حضور میں نہیں ہمت پاتا, نہیں بیان کر سکتا.
سرکار نے فرمایا کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بڑا ہے؟ ہاں کہا میرا گناہ آسمانوں سے. سمندروں کی جھاگ سے بھی بڑا؟ ہاں. زمین کے ریگزاروں سے بھی بڑا؟ ہاں کہا. کیا تیرا گناہ میرے اللہ کی رحمت سے بڑا ہے؟ اس نے کہا نہیں آقا، میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا. میرے آقا نے خود ہی پڑھایا تھا سبقت رحمتی علی غضبی. اللہ فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے. تو پھر سرکار نے کہا بولنا کیا کیا ہے. اس میں حکمت یہ تھی کہ میرے اور آپ جیسے گنہگاروں کو پتہ چل جائے کہ کتنے بڑے بڑے گنہگار توبہ کرتے اور کیا کیا بن جاتے ہیں نا. پوچھا بتا نا تو نے کیا کیا ہے. اس نے اس کی آقا میں کفن چور ہوں، میں کفن چور ہوں، اور میں نے 1000 لوگوں کے کفن چرائے زندگی میں، لیکن جب 1000واں کفن چرانے میں قبرستان پہنچا تو چونکہ بہت مالدار گھرانے کی لڑکی تھی، جب میں کفن چرانے گیا 1000واں کفن، تو میں نے جیسے ہی مٹی ہٹائی اور میں قبر میں اترا کفن چرانے کے لیے، تو چونکہ چاند کی دودھیا روشنی قبرستان کے سناٹے میں قبر کے اندر تک آ رہی تھی، جیسی میں نے کفن چرایا. اس دور میں لوگ کفن چراتے تھے کیونکہ کپڑے ہاتھ سے بنے جاتے، کپڑوں کا بہت شارٹیج ہوتا تھا، بہت قلت ہوتی تھی، تو کپڑے ہاتھ سے بنتے تھے لوگ. کفن بھی چوری کر کر کے لوگ بیچتے تھے. آج تو شاید ایسا گناہ دنیا میں نہیں رہا ہوگا کیونکہ مشینوں میں کپڑے بنتے ہیں اور بہت بنتے ہیں. غریبوں اور فقیروں کے گھر میں بھی تجوریاں بھری ہوتی ہیں کپڑوں کی، اب کون کفن چرائے گا. لیکن بہرحال تو اس نے کہا کہ آقا جب میں کفن ادھیڑ رہا تھا اس کے جسم سے اور کفن لے کے جب میں جانے لگا تو اس کے وجود پہ چاند کی دودھیا روشنی جب پڑی تو وہ نوجوان لڑکی مجھے بہت خوبصورت لگی، اور میں نے اس کو قبر سے نکالا، اور قبر سے نکال کے قبرستان کے اندر اس مردہ لڑکی کے ساتھ میں نے بدکاری. اللہ اکبر. نسأل اللہ العفو والعافیہ. اللہ کی خفیہ تدبیر سے اللہ کی پناہ. قبرستان میں مردہ لڑکی کے ساتھ بدی. جب میں بدی کر چکا، بدکاری کر چکا، وہ لڑکی زندہ ہو گئی، اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اور اس نے کہا اللہ تجھے ہلاک کرے، برباد کرے، تباہ کرے، اللہ تجھے کہیں پناہ نہ دے، تجھے معاف نہ کرے. تو نے مجھے ناپاک کر دیا، گندا کر دیا، کیا منہ لے کر ان مردوں کے درمیان میں رہوں گی. میں بھاگا، کفن چھوڑ کے میں بھاگا، قبر چھوڑ کے بھاگا. حضور اب مجھے کہیں چین نہیں ملتا، اب مجھے کہیں سکون نہیں. بستر پہ لیٹتا ہوں تو اس کی صدائے بازگشت میرے کانوں کو تڑپاتی ہے، میرے دل کو تڑپاتی ہے، مجھے بے چین کرتی ہے. میری قوم کے جوانوں، کوئی غلطی ایسی نہ کرنا، کوئی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرنا، کیونکہ ٹھوکر پہاڑوں سے نہیں چھوٹے چھوٹے پتھروں سے لگا کرتی ہے. اس لیے کبھی چھوٹا سمجھ کے کوئی گناہ نہیں کرنا، پتہ نہیں اللہ ناراض کس پر ہو جائے. اس نے کہا حضور اب مجھے نہ چین ہے، نہ قرار ہے، نہ سکون ہے آقا. بس اب میں چاہتا ہوں کہ اللہ والا بن جاؤں، توبہ کر لوں. حضور دعا کرے اللہ مجھے معاف کرے. کہتے ہیں کہ جو جتنا بڑا علم والا ہوتا ہے اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. علم جتنا ہوگا اتنا ہی اللہ کا خوف بھی ہوگا. اتنا یاد رکھنا، جو جتنا اللہ کا قریبی ہوگا وہ اتنا اللہ کا خوف رکھنے والا ہوگا. اب حضور سے بڑا عالم کائنات میں کوئی نہیں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب ہم نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. ہر ایک کسی نہ کسی کا شاگرد ہے، ہر ایک کسی نہ کسی کا شاگرد ہے. جو اللہ کا ڈائریکٹ بلا واسطہ شاگرد ہے اس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. قرآن ان کے علم کی سند یوں بیان کرتا ہے الرحمن علم القرآن، کہ رحمان
قرآن محمد الرسول اللہ. کوئی کہتا ہے میرے علم کا اندازہ لگاؤ کہ میں کتنے بڑے مدرسے میں پڑھا ہوں, میرا استاد کتنا بڑا ہے. میں کہتا ہوں میرے نبی کے علم کا اندازہ لگا کہ انہوں نے پڑھا کتنے بڑے استاد سے ہے. تو ایشیا کے بڑے مدرسے میں پڑھ کے آتا ہے تو علامۃ الدہر کہلاتا ہے, اور کوئی کہہ دے کہ مولانا کو فلاں مسئلہ معلوم نہیں تو تیرے دل کو چوٹ لگتی ہے, میری توہین کر رہا ہے. ارے تو ایشیا کے بڑے مدرسے سے پڑھ کر آنے پر اگر کوئی تانا دے کہ مولانا کو فلاں مسئلہ معلوم نہیں تو تو اپنی توہین سمجھتا ہے. تو کس منہ سے کہتا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں, کیونکہ وہ تو اللہ سے علم حاصل کر چکا. واہ 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 واہ. اور شاگرد کے علم میں نقص نکالنا یہ استاد کی طرف انگلی اٹھانے کے برابر ہے. اگر تو مدرسے میں پڑھ کے آئے اور میں تیرے علم میں کیڑے نکالوں تو یہ تیرے استاد پہ انگلی اٹھے گی. اب اگر تو محمد الرسول اللہ کے علم کا انکار کرتا ہے تو نام نہاد توحید والے یہ خدا کی عظمت پر انگلی اٹھ رہی ہے, اور تو کیسا مسلمان ہے کہ اللہ کی عظمت پہ انگلی اٹھا رہا ہے. واہ 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 واہ. یہ دیکھ ہمارا امام اپنے نبی کا علم کیسے بیان کرتا ہے. کہتے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ارے تیرے استاد نے اتنی کمی کی کہ تجھے یہ بھی نہیں سکھایا, یہ بھی نہیں سکھایا. واللہ میرا رب فرما رہا ہے الرحمن علم القرآن, رحمان نے سکھایا. واہ واہ. یہ نہیں کہا اللہ نے سکھایا, یہ نہیں کہا قہار نے سکھایا, یہ نہیں کہا جبار نے سکھایا. کیا کہا؟ رحمان نے سکھایا. رحمان کا کیوں آیا تذکرہ؟ کیوں؟ رحمان کا مطلب ہی ہوتا ہے بے نہایت مہربان. اس کی مہربانی کی کوئی نہایت نہیں, رحمان اس کو کہتے ہیں. اس لیے کوئی رحمان نہیں ہو سکتا, بلکہ اگر کسی عبد الرحمان کو بھی رحمان کہو تو علماء فرماتے حرام ہے. ٹھیک, بندوں میں کوئی رحمان نہیں, رحمان صرف اس کی صفت ہے. مطلب کتنا نہایت, کتنا بے مہربان ہے, کافر کو بھی روٹی دیتا ہے. رحمان